الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے زینب بن جہاش رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی منظم معمول تھا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ تمام بیویوں کے گھر کا دورہ کرتے اور ان کی خیر خبر لیتے۔ وہ سب کو برابر کا حق دیتے اور ایک برابر وقت تمام بیویوں کے ساتھ بسر کرتے۔ ایک مرتبہ زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے کسی رشتہ دار نے شہد بھیجی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی۔ جب بھی وہ ان کے سامنے شہد پیش کرتی تو اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے کیونکہ لذت کا لطف اٹھانے میں وقت لگتا۔ ان کی دیگر اہلیہ ان کے انتظار میں بے صبر اور بے چین ہو جاتی تھیں۔ تو عائشہ، سودا، حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ سب ان سے یہ کہیں گی کہ ان کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی مہک آ رہی ہے، اور جب ساری یہ کہیں گی تو انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ جس چیز سے ان کے منہ سے بو آ رہی ہے اس کی وجہ شہد ہے۔ کیونکہ وہ صحت و صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے، وہ شہد کھانا ضرور چھوڑ دیں گے۔ تینوں ام المومنین نے یہ منصوبہ بدخواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تیار کیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ وہ ان کے پاس جلد از جلد آ جائیں۔ حقیقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود انہیں بہترین الفاظ سے قرآن میں مخاطب کیا ہے: اے نبی کی بیویوں، آپ اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ جیسا ان کی زوجہ نے پلان کیا تھا ویسے ہی ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد ناپسند ہو گئی اور انہوں نے کبھی نہ کھانے کا عہد کیا۔ اگر یہ کسی عام انسان کا واقعہ ہوتا تو مسئلے کی بات نہیں تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی اس چیز کو نہ کرنے سے جسے اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کا کوئی صحابہ کوئی ایسی چیز کو ترک کر دیتے جسے اللہ نے حرام نہیں کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سرزنش سورۃ تحریم میں کی: اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد توڑ دیا اور قسم توڑنے کا کفارہ اللہ کے حکم کے حساب سے ادا کیا۔ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی تھی اور وہ زیادہ تر وقت اپنا اسی میں عبادت کر گزارتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس میں نماز ادا کرتے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے میں یقین رکھتی۔ ان کی زندگی کے تمام بڑے فیصلے اسی طرز سے ہوئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیجا تب بھی وہ ہدایت کے لیے دعا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان نیک خاتون کی وفات 53 کی عمر میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جلد اپنے خالق سے ملنے والی ہیں تو انہوں نے سب کو یہ بتا دیا کہ اپنا کفن وہ تیار کر چکی ہیں۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک اور کفن بھیجتے ہیں تو ایک کا استعمال کیا جائے اور ایک کا صدقہ کر دیا جائے۔ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ ان کی میت کو پردے سے ڈھکا گیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے جسم پر پہلے ہی سے کفن لپٹا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کے تمام قریبی رشتہ دار اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جہاش، عبداللہ بن ابی احمد بن جہاش، محمد بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قبر میں نیچے اترے اور آہستہ سے انہیں ان کے آخری آرام گاہ جنت البقیع میں رکھ دیا۔ اے مکمل آرام اور اطمینان والے، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ خوش اور راضی ہو کر، تو میرے معزز بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ زینب بن جہاش رضی اللہ عنہا کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ 1 پارٹ 20 کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔